السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 58، سورہ بقرہ حصہ نمبر 58 آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندو، آخری نبی کی آخری امت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہوا اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ہمارا یہ جو قرآن مجید کے حقوق کا جو موضوع چل رہا تھا، قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے جو کم و بیش 5 حقوق ہے، جس میں 5واں حقوق تبلیغ و تبیین ہے، جس کے تعلق سے ہم مفسرین کے اقوال پڑھ رہے تھے، آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اختتام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک آخری حصہ نمبر 59 میں ہم قرآن کی تفسیر کے موضوع کے تعلق سے پڑھیں گے، پھر آیت نمبر 25 اور 26 کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہترین باتیں ہوئی ہے اور جہاں تک کچھ 36 ویڈیو صرف آیت نمبر 23 اور 24 پہ انشاءاللہ تعالی بن رہے ہیں، کیونکہ آج ہمارا 35واں ویڈیو ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک حصہ ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 25 اور 26 کی طرف بڑھیں گے۔ تو کل ہمارا موضوع جو تھا قرآن کی تبلیغ و تبیین، تو تبلیغ تو ہم نے کل پڑھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات پہنچانا، اور اس طرح پہنچانا کہ اس کو وضاحت کے ساتھ پہنچانا۔ کہ آپ نے مثلا کسی کو کہا کہ دیکھو قرآن پاک میں آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، بہت ہی بہترین بات کی کام ہوا، بہت ہی بہترین بات آپ نے پہنچائی، لیکن اس کی وضاحت کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے تاکہ اس کے اندر پوری طرح سے صلاحیت کر جائے۔ تو ہم آج اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ ہم نے جو کچھ اتارا ہے اپنے بندے پر، ہم نے جو کچھ اتارا ہے اپنے بندے پر، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ہم ابھی تبیین کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کچھ چیزیں گڑبڑ ہے اس کو جب علیحدہ علیحدہ کر کے رکھے پھر ساری چیزیں نمایاں نظر آنے لگے اسے بین کہتے ہیں۔ یہ لفظ تبیین سے بنا ہے۔ کچھ چیزیں گڑبڑ ہے اس کو جب علیحدہ علیحدہ کر کے رکھے پھر ساری چیزیں نمایاں نظر آنے لگے اسے بین کہتے ہیں۔ اور بین سے تبیین بنا کہ قرآن مجید کے اندر تبیین کا عمل واضح کرنا، روشن کرنا، ایک ایک شے کو احتیاط سے نمایاں کرنا، یہ گویا کہ قرآن، یہ گویا کہ اگلا عمل ہے، یہ گویا کہ اگلا عمل ہے تبلیغ سے۔ ابلاغ اور تبلیغ، پچھلے حصے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ابلاغ اور تبلیغ میں یہ فرق ہے کہ ابلاغ اسے کہتے ہیں بس کسی کو کوئی بات پہنچا دی، اور تبلیغ اسے کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے سہج سہج کسی کو کوئی بات سمجھا کر پہنچانا۔ اعلام یہ تعلیم سے بنا ہے، اعلام تعلیم سے ریلیٹڈ ہے۔ اعلام کسی کو کئی بات صرف بتا دینا، تعلیم کہتے کسی شے کو، کسی بات کو کسی کے ذہن میں اتارنا بتدریجاً، جیسے کہ ہم نے کسی کو صرف بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم، ہاں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہاں تک کہ معنی بھی بول دی کہ سیدھے راستے پہ چلاؤ۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ پھر اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتانی پڑیں گی، پھر قرآن بتانا پڑے گا، بہت سارے ایسے کچھ کام کرنے پڑیں گے، تب جا کے اس کو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے تدریجاً تعلیم ہوں گی، تبلیغ ہوں گی، یہاں تک کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر تبیین ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے انزال دفعتاً اتار دینا اور تنزیل درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا ہے۔ تبلیغ ہی کا ایک شعبہ تعلیم بھی ہے، اور اسی کا ایک اعلیٰ درجہ وہ ہے جسے قرآن حکیم نے تبیین کا نام دیا ہے۔ قرآن حکیم اس کو تبیین کا نام دیتا ہے، یعنی کہ صرف قرآن مجید کو صرف پہنچا ہی نہ دیا جائے بلکہ قرآن کی پوری وضاحت کر دی جائے، جس سے تدبر کے ذیل میں عرض کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر کلام کیا جائے۔ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر کلام عرض کیا جائے۔ جیسے کہ کوئی آدمی زیادہ ہوشیار نہیں ہوتا، اس کو اس کے حساب سے بات کرتے، کوئی ذہین ہوتا ہے تو اس کو ذہانت والے قرآن کے جو ذہانت والے ہمارے مفسرین کے اقوال ہے وہ بتائے جائے۔ اور قرآن کا نور ہدایت لوگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن کی صورتیں وہ آیات مدلولات یعنی کہ دلیلیں، قرآن بیان للناس ہے، قرآن بیان للناس ہے، یعنی کہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے۔ تبلیغ ہی کا ایک شعبہ تعلیم بھی ہے، اور اس کا ایک اعلیٰ درجہ وہ ہے جسے قرآن حکیم تبیین کا نام دیتا ہے، یعنی کہ صرف قرآن مجید کو صرف پہنچا ہی نہ دیا جائے بلکہ قرآن کی پوری وضاحت کر دی جائے، جس سے تدبر کے ذیل میں عرض کیا گیا کہ لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر عرض کلام کیا جائے، اور قرآن کا نور ہدایت لوگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دیا جائے۔ اور دوسری یہ کہ قرآن کی صورتیں و آیات مدلولات، قرآن بیان للناس ہے، یعنی قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے۔ قرآن نے اپنے لیے مبین اور اپنی آیات کے لیے بینات اور مبینات کی صفات کا استعمال نہایت کثرت سے کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی ہے کہ قرآن کو واضح کرے، اور واضح کرنے کا لفظ آیا تو اس کا مطلب اس کے کچھ مضمرات ہے، یعنی کہ کچھ پوشیدہ کوئی مخفی باتیں ہیں، یعنی کہ جو کچھ واضح نہیں ہے انہیں بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ تقریب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا گیا، اور اسی سے حدیث اور سنت وجود میں آئی جو قرآن کی توضیحات یعنی کہ وضاحتیں بیان کی گئی ہے، قرآن کے مضمرات کو بیان کیے گئے کہ قرآن کے اندر جو چیز مجمل یعنی کہ مختصر آئی ہے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس طریقے سے در حقیقت سنت اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تبیین اور توضیح ہے۔ لیکن اب آج کے دور میں تو نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خاتم الانبیاء بھی ہے، بہت ساری صفات ہیں ان کی، لیکن وہ خاتم الانبیاء ہے۔ اب نبی موجود نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو اب یہ سب
ہماری ذمہ داریاں بن گئی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے قرآن کی تبلیغ و تبیین کرے، اور اس کے تعلق سے ہم نے وضاحت ہماری چل رہی ہے اور کافی حد تک ہوئی بھی ہے کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں، تبیین کسے کہتے ہیں، کس طرح کی جائے۔ قرآن نے اپنے آپ کو الذکر اور الذکر کہا ہے، قرآن اپنے آپ کو الذکر اور الذکر کہتا ہے۔ تقویٰ وہ طلب ہے جو لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اخلاقی حواس ہے، ایک ہمارے اندر آنکھیں ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں، دماغ ہوتا ہے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، اب تو اخلاقی حواس بھی ہوتی ہے کہ ہمارے اخلاق ہمیں اچھائی کی طرف جانے کا حکم دیتے، برائی سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اخلاق کو ایسا بنایا ہے، تو آپ کے اندر اخلاقی حواس ہے، اچھائی اور برائی میں فرق کرتے ہیں، اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن کا حاصل کرنا چاہیے، قرآن کو حاصل کرنا چاہیے۔ جب آپ کو قرآن حاصل ہو جائے، جیسے کہ جب پیاسے کو پانی مل جائے تو اسے تسکین حاصل ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اور بھلائی کا طالب ہے اور حق و باطل میں فرق کرتا ہے، اچھائی اور برائی میں فرق کرتا ہے، ایسے شخص کو قرآن مجید کی طرف سے حکمت اور موعظت مل جائے تو بالکل ایسا ہے جیسے پیاسے کو پانی مل جائے، پھر اس کے لیے وہ پانی کی طرح ہے، جیسا پانی پیاسے کو تسکین دیتا ہے، ایسے شخص کو قرآن کی حکمت اور موعظت سے تسکین مل جاتی ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر دور کے افق علمی پر خورشید تازہ کی مانند طلوع ہوں گی، جیسے کہ سورج روز طلوع ہو رہا ہے۔ انسانی دور میں علم کی سطح دن بدن ترقی کر رہی ہے، اگر اس علمی سطح تک ہم قرآن آج کے دور کے حساب سے پہنچا نہیں پا رہے تو ہدایت کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے وہ باتیں قرآن کے خزانے میں موجود ہے، اسے تلاش کر کے نکالا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو المعلم قرار دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو المعلم قرار دیا ہے۔ بین کہتے ہیں بہت ہی واضح چیز کو، ایک دم ڈیٹیل سے بتائی گئی چیز، بین کہتے ہیں بہت ہی واضح چیز کو، ایسی بات جو از خود واضح ہے، جس کے لیے کوئی اضافی دلیل یا کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ سورج طلوع ہو گیا، اب سورج اپنے وجود پر خود دلیل ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ بینہ برابر ہے رسول پلس رسول جمع قرآن برابر ہے بینہ۔ اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے تبیین کتاب کا عہد لیا گیا تھا، اہل کتاب سے تبیین کتاب کا عہد لیا گیا تھا، لیکن جب اہل کتاب نے اپنے اس فرض کو ادا نہیں کیا اور الٹا کتمان حق یعنی حق کو چھپانے کے مرتکب ہوئے تو لعنت خداوندی کے مستحق قرار دیے گئے، تو لعنت خداوندی کے مستحق قرار دیے گئے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ جو لوگ چھپائے رکھتے ہیں اس کتاب کو اور ہدایت کو اور بینات کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کی ہے، بجائے کہ ظاہر کرے، بجائے کہ اسے عام کرے، اس کے تذکرے کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ جو لوگ چھپائے رکھتے ہیں اس کتاب کو اور ہدایت کو اور بینات کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کی ہے، بجائے کہ ظاہر کرے، بجائے کہ عام کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس تبیین کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر قوم پر اس کی عام زبان اور آسان محاورے میں سہل انداز میں قرآن مجید کا سرسری مفہوم واضح کر دیا جائے، اس لیے کہ کسی بھی قوم کے لیے اس تبیین قرآن کا عمل اس کی زبان میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس تبیین کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر قوم پر اس کی عام زبان اور آسان محاورے میں سہل انداز میں قرآن مجید کا سرسری مفہوم واضح کر دیا جائے، اس لیے کہ کسی بھی قوم کے لیے اس تبیین قرآن اس کی آسان زبان میں ہی ہو سکتی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اسی زبان کا بولنے والا جو اس کی قوم کی زبان تھی، تاکہ ان کے لیے واضح کر سکے۔ تبیین کا آخری درجہ یہ ہے کہ کتاب الہی کی علم و حکمت اور اس کے مضمرات مقدرات
کو کھول کر بیان کیا جائے، اس کے نہج استدلال کو واضح کیا جائے، اس کے دلائل و براہین دلیلوں کی مدد سے تمام گمراہ کن خیالات اور نظریات کی مدلل تردید کی جائے۔ اس وقت کی بلند ترین علمی سطح پر اعلیٰ ترین علمی استدلال کے ساتھ قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات کو مبرہن کر دیا جائے۔ مبرہن کہتے ہیں دلیل سے ثابت کیا ہوا، ثابت شدہ۔ تو آج کئی جیسے ہم نے پہلے کافی باتیں ہو چکی اس تعلق سے کہ آج کئی غلط نظریات چل رہے تو ان کو دلیلوں سے اس کی تردید کی جائے اور اپنی دلیلوں کو مبرہن ثابت کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے کافی باتیں ہو چکی ہے پچھلے حصے میں، اس سے پہلے والوں کے حصے میں۔ تو تبیین قرآن کی ادنا درجہ حق کی ادائیگی کی صورت فی الوقت یہ ہے کہ دنیا کے ہر قابل ذکر زبان میں قرآن مجید کی فصیح و بلیغ تراجم مع مختصر تفسیر و تشریح شائع کی جائے اور ان کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی جائے۔ تبیین قرآن کا اعلیٰ درجے کی حق کی ادائیگی اس طرح ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ قرآن تدبر قرآن کے ضمن میں عرض کیا تھا، عالم اسلام میں جا بجا ایسی اکیڈمی اور یونیورسٹیاں قائم ہو جن کا مرکزی موضوع قرآن حکیم ہو اور ان کے ذریعے اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن مجید کی وضاحت کی جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم وہ خوش قسمت ہے جس کے پاس اللہ کا کلام منوان موجود ہے۔ الحمدللہ، یہ بات جہاں بہت بڑے اعجاز کا باعث ہے، وہی اس کی بنا پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ جان لو کہ ہم سے پہلے کتاب الہی کے حامل بنی اسرائیل بنائے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے منصب عظمیٰ کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا اور ثابت کر دیا کہ اس اعزاز و اکرام کے لائق نہیں، تو ایک دوسری امت برپا کر دی گئی اور اسے قرآن مجید کا حامل بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم وہ خوش قسمت ہے جس کے پاس اللہ کا کلام منوان موجود ہے۔ یہ بات جہاں بہت بڑے اعجاز کی باعث ہے، وہی اس کی بنا پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ جان لو کہ ہم سے پہلے کتاب الہی کے حامل بنی اسرائیل بنائے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے منصب عظمیٰ کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا اور ثابت کر دیا کہ وہ اس اعزاز و اکرام کے لائق نہیں، تو ایک دوسری امت برپا کر دی گئی اور اسے قرآن مجید کا حامل بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، وہ گدھوں کی مانند ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا کہ مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، وہ گدھوں کی مانند ہے۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ اے اہل قرآن، تم قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ اے اہل قرآن، تم قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، پڑھو اس کو جیسے پڑھنے کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی، دن کے اوقات میں بھی، اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ پڑھو اور اسے پھیلاؤ، عام کرو، اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ جو ہمارے موضوعات ہے، جو ہمارے مقصد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دے کر گیا ہے، اسی کے تعلق سے ایک حدیث ہے کہ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ اہل قرآن، تم قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، پڑھو اس کو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی، دن کے اوقات میں بھی، اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ پڑھو اور اسے پھیلاؤ، عام کرو، اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ جہاں تک قرآن مجید کے مقام و مرتبہ اور شان عظمت کا تعلق ہے، اس کا بیان تو دور کی بات ہے، ادراک بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ خیال آرائی نہیں ہے، بلکہ 100% سچ ہے، صدق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ
کہ ذات باری تعالیٰ وراء الورا ثم وراء الورا لیس کمثلہ شیء، اسی طرح اللہ کی ہر صفت بھی ہمارے تصور و ادراک کی وسعتوں سے، اس کی پہنائیوں سے باہر ہے۔ لہٰذا سمجھ لو کہ قرآن مجید کی عظمت کا پورا اندازہ کرنا کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے لیے ایک تمثیل کا سہارا لیا ہے۔ یہ اصول سمجھ لیجئے کہ جو مضامین اتنے بلند ہو کہ وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتے، تخیل میں نہیں آ سکتے، ان کو قرآن مجید تمثیل کے حوالے سے بیان کرتا ہے، کیونکہ وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا، تو کچھ تو تاثر قائم ہو جائے، کچھ ہلکا سا نقشہ ذہن میں آ جائے۔ تو تمثیل کا اصل فائدہ یہ ہے، قرآن حکیم کا اصل مقام و مرتبہ کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی شاہ ارض سماوات کو ہے، جس کا یہ کلام ہے، اور قرآن کی حقیقی قدر و قیمت سے آگاہ صرف وہ ذات بابرکت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن مجید کے پہلا حق ایمان و تعظیم میں ہماری کافی طویل بات ہو گئی ہے، ہم بھی آگے بڑھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سینکڑوں تقریر قربان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چند الفاظ مبارکہ پر جو کہ بالکل سچ فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سینکڑوں تقریر قربان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چند الفاظ مبارکہ پر یہ بالکل سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے بہت ہی جامع کلمات عطا ہوئے ہیں، ایک بڑی عظیم دعا ہے، اور اس دعا میں ایک طرف تو عبدیت کاملہ کا ظہور ہو رہا ہے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بچھا رہے ہیں، کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی تواضع کی انتہا کا مظاہرہ کیا ہے، اور پھر قرآن مجید کی عظمت سامنے آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہ سے، دوبارہ پڑھتے ہیں ناظرین، ایک بہت بہترین دعا ہے جس پہ آج ہمارے اس موضوع کا بھی اختتام ہوگا۔ قرآن مجید کا جو ہمارا قرآن مجید کے حقوق کا جو موضوع چل رہا تھا اس کا بھی ہم اختتام کرنے جا رہے ہیں، لیکن بہت ہی بہترین دعا ہے، اور میری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے دعا آپ یاد کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ دعا اللہ کے قریب کرتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کے تعلق سے بھی ہمارے آگے موضوع ہے۔ فی الحال ہم اس دعا کے تعلق سے ہی پڑھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور اپنی عبدیت کاملہ کا ظہور ہو رہا ہے اس میں۔ اس دعا میں ایک طرف تو عبدیت کاملہ کا ظہور ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خود کو بچھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور تواضع کا انتہا کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس سے قرآن مجید کی عظمت بھی سامنے آتی ہے۔ اب وہ دعا سے پہلے ہم اس نقطے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سینکڑوں تقریر قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چند الفاظ مبارکہ پر بالکل سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہماری سینکڑوں کیا ہزاروں تقریر قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چند الفاظ مبارکہ پر بالکل سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے بہت ہی جامع کلمات عطا ہوئے ہیں، ایک بڑی عظیم دعا ہے، اور اس دعا میں ایک طرف تو عبدیت کاملہ کا ظہور ہو رہا ہے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچھا رہے ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی، اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی تواضع کی انتہا کا مظاہرہ کیا ہے، اور پھر قرآن مجید کی عظمت سامنے آتی ہے اس دعا سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا ہے اللہ سے، اس کے بارے میں ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ پہلے اس دعا کو پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی
ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ تو یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، اس کا ابھی ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میرے والد بھی تیرے ادنا غلام تھے اور میری والدہ بھی تیری ادنا کنیز تھی۔ میں تیرے قبضے میں ہوں، تیرے اختیار میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے۔ اے اللہ، میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی ہے۔ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرا ہے، جس سے کہ تو نے اپنے آپ کو موصول فرمایا، یعنی کہ جس سے کہ اللہ نے اپنے آپ کو ملایا ہے، جوڑا ہے، یا تو نے اپنی خلق میں سے کسی کو وہ تعلیم فرمایا ہے، تلقین فرمایا ہے، یا تو نے اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب میں اپنے اس نام کو نازل فرمایا ہے، یا تو نے اپنے پاس غیب کے خزانے میں اس نام کو محفوظ کر رکھا ہے۔ ان تمام ناموں کے حوالوں سے میں سوال کر رہا ہوں، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے حزن و رنج کی جلا بنا دے، اور میرے غموں اور غموم و تفکرات کا علاج بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بہترین ترجمہ ہے، اس لیے دوبارہ پڑھیں گے۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میرے والد بھی تیرے ادنا غلام تھے اور میری والدہ بھی تیری ادنا کنیز تھی۔ میں تیرے قبضے میں ہوں، تیرے اختیار میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے۔ اے اللہ، میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی ہے۔ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرا ہے، جس سے کہ تو نے اپنے آپ کو ملایا ہے، موصول فرمایا ہے، جوڑا ہے، یا تو نے اپنی خلق میں سے کسی کو وہ تعلیم فرمایا ہے، تلقین فرمایا ہے، یا تو نے اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب میں اپنے اس نام کو نازل فرمایا ہے، یا تو نے اپنے پاس غیب کے خزانے میں اس نام کو محفوظ رکھا ہے۔ ان تمام ناموں کے حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے حزن و رنج کی جلا بنا دے، اور میرے غموں اور غموم و تفکرات کا علاج بنا دے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین دعا تھی، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا سے قرآن کی عظمت دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، احمد مجتبیٰ ہے، فدا ہے امی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سوال کر رہے ہیں قرآن کا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے عاجزی کی ہے، ساری اپنی انانیت کی نفی کی ہے۔ دعا کا اصل میں پہلو ہی یہی ہوتا ہے کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کا مصداق بنائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، میری کوشش رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس دعا کو میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بھیجوں گا، تو اس دعا کو پڑھے، اس کو یاد کرے، پڑھتے پڑھتے یاد کرے یا یاد کرتے کرتے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کا مصداق بنائے ہمیں، یہ بہترین دعا ہو گئی ہے۔ تو دیکھو یہاں ہمارا قرآن مجید کے حقوق کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اگلا حصہ ہمارا ہوگا قرآن کی تفسیر، جو ایک مختصر سا موضوع ہے۔ اس کے تعلق سے ہم نے پہلے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے، اس کو ایک الگ حصے میں لائے گے، ایک ہی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ، ایک ہی حصے میں، ایک ہی لیکچر میں اس کا اختتام ہو جائے گا۔ پھر حصہ نمبر 60 سے ہم قرآن مجید کے
آیت نمبر 25 سے 26 کو شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین دیکھیے، ہم نے ابھی تعارف قرآن، حقوق قرآن اور قرآن کے تعلق سے اور بھی بہت فضائل قرآن اور بھی بہت ساری باتیں کی ہے الحمدللہ، لیکن باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر۔ بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ مزہ آتا ہے واز سننے، مزہ آتا ہے تقریر کرنے بھی اور تقریر سننے بھی، لیکن اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک حکم کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے، اللہ ہمیں آگے بڑھائیں گے کہ ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوں گا، بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوں گا، دھرتی بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے پورے عالم میں اس قرآن کو عام کر دے، اس قرآن کے علم کو عام کر دے اور ہدایت کی ہوا کو عام کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنائے اور ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ہماری دعاؤں میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ ہم نے جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، اور جو نہیں مانگا اللہ اسے بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ ہم نے جو بھی مانگا ہے تو مانگا ہے اپنے گمان سے، اللہ عطا کرے ہمیں اپنی شان سے۔ آمین آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔